حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو حاضرین میں سے صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ وہ حرام کام سے رک جائے۔ کلمہ پڑھنے والا حرام کام سے رک جائے، یہ اس کا اخلاص ہے۔ اگر خلوص دل کے ساتھ خالص للہیت کے لیے، اللہ کے لیے اگر کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کا تقاضا یہ ہے، اس کا اخلاص یہ ہے کہ حرام کام سے رک جائے۔ یہ اس کا اخلاص ہے کلمے کا، کہ کلمہ پڑھنے والا حرام کاری نہ کرے، حرام کام سے رک جائے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں۔ یعنی جب کوئی بندہ مسلم، جب کوئی بندہ خدا یہ کلمہ پڑھتا ہے تو آسمانوں کے دروازے یعنی اللہ کے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ اجابت الہی میں وہ کلمہ اس کا پڑھنا پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ کلمہ شریف سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مومن جو ہے یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ چھوٹے گناہ بندے سے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھر بھی کبھی ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے، بڑا گناہ نہ کرے۔ اور بڑے گناہوں سے بندہ بچ سکتا ہے، بڑے گناہ سے بندہ بچ سکتا ہے۔ چھوٹے گناہ کبھی کسی سے ہو بھی جاتے ہیں، مگر بڑے گناہ تو ارادتاً بندہ کرتا ہے، جان بوجھ کر کے کرتا ہے، تب وہ گناہ اس سے ہوتا ہے۔ چھوٹا گناہ تو کبھی بچنے کی کوشش کرتے رہتا ہے انسان، تب بھی ہو جاتا ہے کبھی۔ تو اس کو چھوٹے گناہوں کو، گناہ صغیرہ جو ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے نیکیوں کے اچھے اعمال کے صدقے میں چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے کہ جب تک اس سے توبہ نہ کرے گا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں توبہ کرے گا تو بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ کلمہ اس قدر ہے کہ اس کے لیے اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جب یہ پڑھتا ہے، اور سیدھا عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ اس طرح سے حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کوئی تم میں غیر مسلم تو نہیں ہے؟ مجمع میں کوئی غیر مسلم تو موجود نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کوئی غیر مسلم اس مجمع میں نہیں ہے، یہاں سب جتنے ہیں سب کلمہ گو ہیں، سب مسلمان ہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ بند کر دو۔ پھر دروازہ بند کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، بلند کرو اور کہو کہ لا الہ الا اللہ۔ کیسے کوئی بندہ کسی طاقت پر جو ہے تو مغرور رہتا ہے یا کسی طاقت کے سہارے رہتا ہے، کوئی اسلحہ لیا ہوا رہتا ہے، مگر جب جو ہے تو کسی چیز کے امن کی بات کرتا ہے تو پھر وہ اسلحہ چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ اٹھا کے یوں کہتا ہے کہ نہیں، میں امن کے لیے تیار ہوں، صلح کے لیے تیار ہوں، مانڈوالی کے لیے تیار ہوں، میرے پاس دیکھو کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم جب جو ہے تو نماز شروع کرتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یوں کانوں تک لے جاتے ہیں، پھر کہتے اللہ اکبر، یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یا ہاتھ اٹھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے
بندہ اگر ہاتھ نہ اٹھائے، یوں ہی اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لے، نماز شروع ہو جائے گی، اس کی نماز ہو بھی جائے گی۔ ہاتھ کا اٹھانا فرض واجب نہیں ہے، مگر یہ اٹھانا جو ہے یہ سنت رسول ہے، اور اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ عاجز ہے، اللہ تیرے سامنے میں کچھ بھی نہیں، دیکھ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ اکبر، جو ہے تو ہی ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ دروازہ بند کرو۔ جب دروازہ بند کر لیتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو کہ لا الہ الا اللہ، اور یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ، فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے یہ کلمہ پڑھا۔ پھر حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ کہہ کر کے کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر کے بھیجا ہے، اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر کے بھیجا ہے، اور اس کلمے میں جنت کا وعدہ ہے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھے گا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا۔ اس کلمے میں تو جنت کا وعدہ تو نے فرمایا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو نے وعدہ کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو جنت میں داخل کروں گا، اور تیرا یہ بھی حکم ہے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ تو اس کے بعد شہنشاہ کونین علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، بشارت ہے تم کو، خوشخبری ہے تمہارے لیے، مبارک ہو تم کو۔ فرمایا کہ خوش ہو جاؤ اے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کا نام لینے والے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ رب العزت نے تم سب کی مغفرت فرما دی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، تو اتنا پیارا ہے اللہ کا ذکر کرنا، اور اتنا پیارا، اتنا بابرکت، بافضیلت ہے یہ کلمہ طیبہ، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ، یوں ہی بے خیالی میں نہیں، بے خیالی میں بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی نیکی ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ کم از کم بے خیالی میں بھی جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، کلمہ پڑھتا رہے گا، کوئی اور کچھ تو نہیں بکے گا نا، فائدہ تو فائدہ ہوگا ہی اس کو۔ لیکن فرمایا کہ تم خیال کے ساتھ، بالکل توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور کلمہ پڑھو، پھر دیکھو اس کا فائدہ کہ اسے معمولی مت سمجھو۔ یہ وہ کلمہ ہے جو کافر اور مومن میں فرق بتا دیتا ہے۔ کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر، چونکہ عرب کے رہنے والوں کا لباس تقریباً سب کا ایک جیسا رہتا تھا، تقریباً سبھی امامہ باندھتے تھے، صافہ باندھتے رہتے تھے، امامہ باندھتے رہتے تھے، سبھی داڑھی رکھتے تھے، سبھی جھبا اور قبہ پہنتے تھے تقریباً۔ مگر غیروں مشرکین سے، جب کفار مشرکین سے ایک مرتبہ جنگ ہوئی تو صحابہ کرام کو بڑا تردد ہوا کہ ہم پہچان نہیں پا رہے کہ اس میں کون ہمارے ہیں، کون غیر ہیں، یعنی کون کلمہ پڑھنے والے ہیں اور کون جو ہے تو انکار کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کبھی کبھی ہم کو دھوکہ ہو جاتا ہے، سامنے کوئی ہمارا اپنا بھی آ جاتا ہے تو وہی لباس، وہی چہرہ دکھتا ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ اپنا ہے کہ غیر ہے، اور کبھی غیر آ جاتا ہے تب بھی ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ہم تلوار سے ماریں کہ نہیں ماریں، کہیں اپنا تو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میں تم میرا نام لے کر کے نعرہ لگاؤ اور یہ کہو کہ یا محمدہ، اس طریقے سے ہو، یا محمدہ۔ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نعرے بہت لگاتے ہیں سنی لوگ، ہمارا مقدر اور ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم نعرے لگاتے ہیں، صحابہ کرام کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو عین جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، ایسا ہم کو کبھی کبھی جو ہے تو مغالطہ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، ہمارے کون ہیں، اپنے کون ہیں اور غیر کون ہے پہچان میں نہیں آتا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم فرمایا کہ تم یہ نعرے لگاؤ کہ یا محمدہ، اگر جواب میں وہ بھی کہیں یا محمدہ تو سمجھ جانا کہ وہ اپنے ہیں، اگر وہ اس کا انکار کر دیں تو سمجھ جانا یہ غیر ہیں۔ کتنا بہترین پیمانہ ہے یہ۔ آج ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ لوگوں کو جو تو کیسا کل آپ نے سمایا کہ شیطان کہتا ہے میرا کلیجہ کباب ہو جاتا ہے جل کر کے، تو آج کچھ لوگوں کے کلیجے جل جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب مسلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو کچھ غیروں سے ملے ہوئے لوگ
جو منافقین لوگ ہیں یا منافق صفت لوگ ہیں، غیروں کے جو ہاتھوں سے بکے ہوئے لوگ ہیں، غیروں کی پیدا کی ہوئی جماعت کے جو لوگ ہیں، ان کو اس بات سے چڑ پیدا ہوتی ہے اور وہ فتوے لگاتے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرا نام لینا یا کے ساتھ یا محمدہ کہنا. اگر جواب میں وہ بھی کہیں یا محمدہ تو سمجھ جانا اپنے ہیں، اگر وہ اس کا انکار کریں تو سمجھ جانا وہ غیر ہے. یہ پہچان بتائی. اب صبح قیامت تک کے لیے پہچان ہے. آج بھی جو یا رسول اللہ سے چڑھے، انکار کرے، سمجھ جاؤ وہ غیر ہے. اب اس کی نہ نماز دیکھی جائے گی، نہ اس کی تلاوت دیکھی جائے گی، نہ کلمہ دیکھا جائے گا، نہ اس کے ماتھے پر کباب جیسا نشان دیکھا جائے گا. کچھ نہیں دیکھا جائے گا. نبی کی محبت اور عقیدت یہ شرط ہے. تو بہرکیف یہ بات ضمناً میں نے عرض کی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس طریقے سے جو ہے عمل کرتے تھے. یہ پہچان تھی. فقط کہنے والے نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہو دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل میں نبی کی محبت ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ فقط کہنے والے تو اگلی قومیں بھی کہتی تھیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار تھا ان کو. وہ کہتے تھے نہیں، ہم یا رسول اللہ نہیں کہیں گے، ان کو نبی نہیں مانیں گے. معاذ اللہ یہ انکار کہتے تھے. ہم اگر جو ہے تو ان کو رسول مان لے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا نا. اسی پر تو جھگڑا تھا. ہم یا محمد نہیں کہیں گے، ہم محمد ابن عبداللہ ہی کہیں گے. ہم یا محمد اور یا رسول اللہ نہیں کہیں گے. کفار مشرکین کا یہی جھگڑا تھا. وہ کہتے ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم محمد ابن عبداللہ کہیں گے، ہم رسول اللہ نہیں کہیں گے. یہی جھگڑا تھا. آج بھی وہ جھگڑا موجود ہے. فرمایا کہ یہ ہے پہچان. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا لا ویعذب من قالہا. یہ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں. وہ لکھا ہوا ہے کہ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی ہوں اللہ. یہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، صرف میں ہوں اللہ. یہ اللہ فرماتا ہے اور جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. اور میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. جو شخص اس طرح کہے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا. جو شخص اس طرح کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فرمایا کہ اس کو میں بخش دوں گا، اس کو عذاب نہیں دوں گا. اور جو اس کا انکار کرے گا فرمایا کہ اس کو میرے عذاب سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے. اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا جو میزان جو اعمال ہے، ان کے اعمال میزان پر تمام امت میں تمام قوم میں سب سے بھاری ہے. سب سے بھاری اعمال انہی کے ہوں گے. جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے بھاری اعمال یہ محمد عربی علیہ السلام کے امت کے اعمال سب سے بھاری ہیں. اس کی وجہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ ان کی زبانیں ایک ایسے کلمے کے ساتھ مانوس ہیں جو ان سے پہلے امتوں پر بھاری تھا. جو ان سے پہلے کوئی امت یہ کلمہ نہیں پڑھتی تھی، لوگوں کو گرا گزرتا تھا، بھاری پڑتا تھا. مگر یہ ہے کہ ان کی زبانیں ان سے مانوس ہیں. ان کی زبانیں جو ہیں ورد زباں ہیں. یہ اس کلمے کا ورد کرتے ہیں شوق سے، مانوس ہو کر کے، محبت میں. فرماتے ہیں کہ یہ اس کے جو ہے تو ورد کرتے ہیں اور یہ کلمے کی وجہ سے ہی ان کے اعمال سب سے بھاری ہوں گے.
لہذا کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھا کریں، اس سے بہت ساری نیکیاں بھی بڑھیں گی، بہت سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اللہ اس کے رسول راضی بھی ہو جائیں گے، درجات بھی بلند ہوں گے اور جنت میں داخلے کا سامان ہو جائے گا۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں، یعنی یہ خود حضور علیہ السلام راوی ہیں اس چیز کے، اس بات کے، آپ روایت فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس کا مطلب کہ جبریل امین نے آ کر فرمایا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن اللہ کا فرمان یعنی کہ حدیث قدسی ہے یہ۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے یہ روایت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کیا کرو، میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میری ہی عبادت کیا کرو۔ جو شخص تم میں سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوا آئے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، میرے قلعے میں، میرے مضبوط قلعے میں، میرے محل میں، میرے گھر میں، بیت اللہ میں، اس دار السلام میں، اس سلامتی والے گھر میں وہ داخل ہو جائے گا جو یہ کلمے کا اقرار کرتا ہوا آئے گا اور اس کو پڑھتا ہوا آئے گا۔ فرمایا کہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے محفوظ کر لیا جائے گا، اس پر میں عذاب نہیں کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے آخرت کا سامان حاصل کرنے کے لیے ہم جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اتنے دنوں میں آپ ہفتے بھر میں جتنے بھی طریقے ذکر خدا آپ نے سماعت مایا اس کو آپ جو ہے تو ذہن نشین رکھیں، اس کو یاد رکھیں، وقتاً فوقتاً اس کا بھی ذکر کریں، مزید قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور جو اذکار جو ہے تو بتائے گئے ہیں ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ و طفیل میں ہمارے ایمان میں تازگی اور پختگی پیدا فرمائے گا، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمارے دلوں کو صاف فرما دے گا، اور ہمیں اپنے جو ہے تو دار السلام میں، اپنے قلعے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔